اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم صاد۔ اس کے ایکچوئل میننگ تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس آئی ہے، سو آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائے، اور یہ نصیحت ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ اس کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے سوا دوسرے ساتھیوں کی پیروی نہ کیا کرو، تم بہت ہی کم ناصحت مند ہو۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی مار دیا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا جب کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلی بجز اس کے کہ انہوں نے کہا کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے لوگوں سے ضرور پوچھا جن کے پاس رسول پہنچے تھے، اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ان کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیں گے جو ہمیں اچھی طرح علم ہے، اور کبھی بھی بے خبر نہ رہے۔ آیت نمبر 8 پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس روز یعنی قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا حق ہے، پھر جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب مراد ہوگا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا اس لیے کہ یہ ہماری آیت کی حق تلفی کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہی تم کو زمین پر رہنے کے لیے جگہ دی، اور ہم ہی نے اس میں تمہارے لیے سامان زندگی پیدا کیا، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، پھر ہم ہی نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے پوچھا تجھ کو کس نے روکا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے حکم دے دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ آپ نے مجھ کو آنکھ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے کہا تو آسمان سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو تکبر کرے آسمان میں رہ کر، سو نکل جا بے شک تو ظالموں میں شمار ہوگا۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو شیطان نے کہا مجھے مہلت دے دیجئے قیامت تک، یعنی زندگی دے دیجئے قیامت تک۔ آیت نمبر 15 میں اللہ نے کہا تجھ کو مہلت ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے کہا کہ اس سبب سے آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، یعنی صراط المستقیم پہ۔ اور اللہ تعالیٰ بولا کہ میں آپ کی سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، یعنی صراط المستقیم پہ بیٹھے ہوا ہے شیطان۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں ان پر حملہ کروں گا، اس کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، ان کے دائیں بھی جانب اور بائیں جانب سے بھی، ان میں اکثر کو آپ شکر کرنے والے نہ پائیں گے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار کو جو تیرا کہنا مانے گا میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جس جگہ سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہارے رب تم کو منع کیا تھا اس لیے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ یعنی شیطان آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سلام اللہ علیہ کے دل میں ایسے خیالات ڈال رہا تھا، بول رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کچھ کیسے درخت کے پاس نہ جاؤ، وجہ کرتے وہ درخت کا پھل کھا لے تو تم کہیں فرشتے بن جائیں گے، یعنی تو تم کبھی ہمیشہ کیسے زندہ رہنے والے بن جائیں گے، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ روکے بول کے ایسا جھوٹے وسوسے ڈال کے
بھیج جاتا ہوں. صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ.